ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تو عمر فاروق نے فرمایا صدقت یا ابو بکر، آپ نے سچ فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ ایک امر بالمعروف مجھے پسند ہے، نیکی کا حکم کرنا، بھائی نماز پڑھیں، تبلیغی لوگ لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھیں بھائی، چلے نماز پڑھ لیں آپ لوگ، بھائی حرام کاروبار نہ کرے، علماء بول رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، ہر جمعے میں بولتے رہتے ہیں بھائی حرام کا ارتکاب نہ کرے، لوگوں کا ناحق مال نہ دبائیں، لوگوں کی زمینیں اور پلاٹوں پر قبضہ نہ کرے، 1 انچ کی مقدار اگر آپ نے کسی کی زمین یا کسی کی 1 انچ زمین یا پلاٹ دبا دیا، 7 زمینوں میں تجھے دنسایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، پیارے پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دو نماز ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ان کو کہیں نماز پڑھیں، ان کو کہیں میرے راستے میں خرچ کریں، مدارس پر، مساجد پر، خانقاہوں پر، تبلیغیوں پر، نیک صلحاء لوگوں پر خرچ کریں، غریبوں، مساکین، یتامہ، بیواؤں پر خرچ کریں۔ آگے فرمایا ایسا دن آنے والا ہے لا بیع فیہ ولا خلال، اس میں تو چاہے کہ میں اپنی جان چھوڑانا چاہوں کاروبار سے، تو اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا، ولا خلال، نہ کوئی دوستی آپ کو کام آئے گی۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، کیا مفتی حبیب اللہ کا گھر اس کے ساتھ قبر میں جائے گا؟ کیا حاجی صاحب کا گھر اور بنگلہ اور گاڑی اس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کیا اس کی زمینیں اس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ بہلول ایک دن، بہلول دانا مجذوب گزرا ہے بہت اولیاء اللہ، ایک دن ایک قبر کے پاس کھڑا ہے، قبر کو لاٹھیاں مار رہا ہے۔ کسی نے کہا بھائی قبر کی بے حرمتی صحیح نہیں ہے، بولا نہیں یہ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ قبر ہے، اور قبر کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں چپلوں کے ساتھ بھی چلنا منع ہے، قبر کے اوپر چڑھنا بھی منع ہے۔ بولا میرے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سر آنکھ کے اوپر، لیکن یہ جھوٹا ہے، میرے پڑوس میں رہتا تھا، میں کہتا تھا نماز پر چل، یہ کہتا تھا میرا بنگلہ ہے، میں کہتا تھا بھائی نماز پر چل، یہ کہتا تھا میری گاڑی ہے، میں کہتا تھا چل بھائی نماز پر، دین پر چل، کہتا تھا میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ آج اس کی گاڑی میں اس کا بیٹا گھوم رہا ہے، اس کے گھر پر اس کی بیوی دوسری شادی کر چکی ہے، اور اس کی گاڑی بھی دوسرے چلا رہے ہیں، یہ جھوٹا شخص ہے۔ تو جب آپ کی اور میری گاڑی، بنگلہ، گھر، بچے قبر میں نہیں جانے میرے ساتھ جانے والے میرے اعمال ہیں، میرے ساتھ جانے والے میرا قرآن کی تلاوت ہے، قبر میں جانے والے مجھے بتلائیں، حدیث پاک میں صحیح میں موجود ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں، اگر گناہیں خطائیں ہیں تو نماز سامنے آ جاتی ہے بچانے کے لیے، روزہ سامنے آ جاتا ہے بچانے کے لیے، زکوٰۃ اگر حلال مال سے دیا ہے وہ آ کر بچانے کے لیے آتا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر یہ چیزیں اس کو نہ بچا سکے، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو، تو اگر وہ قرآن کا حافظ، عالم ہے، مفتی ہے، تو پھر اس کے سینے سے ایک نور نکلتا ہے، ایک نوجوان شکل میں وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان فرشتوں کے عذاب کو کہتا ہے کہ چلے جاؤ، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں رب العزت کا کلام ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہوں، احکم الحاکمین کی تلاوت ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ پڑھیں گے قرآن، بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، یہ آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے، یہ آپ کو قبر میں کام آئیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الامر بالمعروف، مجھے 3 چیزیں پسند ہے، نیکی کا حکم کرنا، دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، بھائی آپ یہ نہ کریں، بھائی بے حیائی نہ پھیلائیں، اور تیسری چیز فرمایا والثوب الحلق، پرانے کپڑے مجھے پسند ہے۔ آپ کے کپڑوں میں 7 پیمند لگے ہوتے تھے، 17 پیمند جس دن بیت المقدس فتح کیا، 17 پیمند آپ کے کپڑوں مبارک کو لگے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کپڑے تبدیل کر لیں، آپ بہت بڑے رومی سلطنت کے بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے تو غلام جو اسلم تھا اس کی باری تھی اونٹنی پر سوار ہونے کی۔ ہے کیا لوگ تھے، یہ جو منہ اٹھا کر کہتا ہے کہ میں مدینے کی ریاست بنا رہا ہوں، کیسے نام لیتے ہو مدینے کا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ حضرت عمر اور اسلم غلام دونوں اکیلے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ آدھی دنیا کا بیت المقدس کے قریب پہنچ گیا تو گاڑی پر اونٹنی پر سواری کی باری اسلم کی تھی۔
تو اس نے کہا یا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں کیونکہ اب قریب ہو گئے ہیں. وہ کھڑے ہیں سامنے استقبال کے لیے. فرمایا نہیں سواری ہے, ایک تھوڑی دیر میں سواری کرتا ہوں, تھوڑی دیر آپ, پھر دونوں پیدل چلیں گے, اونٹنی کو بھی ہم لوگ تھوڑی سی جو ہے سہولت دیں گے. جب وہاں پہنچے آپ کے ہاتھ میں مہار ہے اونٹنی کی, آپ کا غلام سوار ہے. انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا واقعی ہم نے اپنی انجیل میں یہی نشانی ان کی دیکھی ہے. پھر فرمایا نہیں انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوں گے. تو دیکھا کہ 16 پیوند یا 15 پورے ہو گئے. بولا 17واں 16واں کہاں ہے؟ تو دیکھا ایک بغل میں لگا ہوا تھا, ایک نیچے شلوار میں لگا ہوا. تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے پرانا کپڑا پسند ہے, لیکن خود پرانا کپڑا پہنتے تھے, لیکن غریبوں کو نیا کپڑا پہناتے تھے, غریبوں کے کھانے کا انتظام کرتے تھے, ان کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. پھر حضرت عثمان نے فرمایا صدقت یا عمر, عمر آپ نے سچ فرمایا.